أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك یہی وہ لوگ ہیں الذین اشتروا الضلالة جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے میں فما ربحت تجارتهم ان کی تجارت نفع نہ دی، ان کی تجارت سے ان کو نفع نہ پہنچا، وما كانوا مهتدين اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، دین کو بیچ کر دنیا کمانا یہ بھی داخل ہے، یا پھر ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی داخل ہے، یا پھر اسی طرح اکثر لوگ اگر گونڈے کام کرنے بولے تو وہ لوگ بھی جس کے گھر کا کام کرتی اس کے گھر میں کام کرنے کا وقت ہے 6:15 تک، مثال کے طور پر اگر آپ لوگ 6 بجے آ جا رہی تو پھر یہ بھی دھوکہ ہو گیا، امانت داری کے اندر خیانت ہوگی۔ ٹائم اسے کب تک ہمیں کر تو مل کر بولے یا کتنے مہینے میں آپ کا کام بنا تو مل کر بولے، وہ برابر کر کے آ جانا، ناپ تول میں بھی اور امانت داری میں بھی، اسی طرح اور بہت ساری مثالیں۔ تو آدمی گمراہی خریدتا ہے ہدایت کے بدلے میں، دین بیچ کر ہدایت خرید رہا، 2 روپے نفع کے واسطے جھوٹ بول کر کما رہا، پھر اوپر سے اللہ کی بھی قسم کھا کو بول رہا، اللہ کی قسم نہیں مجھے اتنا نہیں پڑے گا، مجھے اتنا پڑے گا۔ جب جھوٹ بول رہی بولے تو الٹا یہ گناہ ہو گیا، پھر اوپر سے اللہ کی قسم، کتنے گناہ کر رہا ہے، تجارت کے اندر دھوکہ دے رہا، جھوٹ بول رہا، خدا کی قسم کھا رہا۔ اب کیا بولنا، ابھی کیا ہے کہ وہ سب کر ہوتا سب کرتا، سچ ایک کام کر کو تجارت کو تو آگے بڑھا لے تو نہیں کر سکتا، سچ کام کرنے والے بھی سچ بول کر آگے بڑھاؤ کام کو تو نہیں کرتے، ٹائم ویسٹ کر دیتے۔ دیکھو کسی کی گھر کا کام کر رہی یا پھر کوئی آدمی تجارت کر رہا، بزنس کر رہا ہو تو وہ آدمی بھی امانت داری کا خیال رکھے، کام کرنے جا کر بیڑی پینا اس کی جات کے بغیر یہ بھی خیانت ہوتا ہے۔ ہمیں کام کرنے کے صبح کو بیڑی پینے نہیں گئے، بیڑی پینے ہمارا ٹائم الگ ہے، ہمیں وہ ٹائم یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک ہمیں اس کے کام کے حوالے ہو گئے، کہ گھر کے کام کے حوالے، اگر اس کے ٹائم میں ہمیں بیڑی پی لی تو یہ بھی خیانت ہوگی، یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی دین کے بدلے میں ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدنے کے بعد ملتا۔ اس لیے امانت داری کا بہت خیال رکھنا۔ امانت داری کس کے اندر آتی؟ جس کے اندر ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر امانت داری آتی، سچائی آتی۔ اب جن کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، دھوکہ دے تو ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان مکمل ہوتا تو زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، اور خامخواہ دوسروں کی امانت داری میں چاہے وہ وقت ہو یا سامان ہو، جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر یا خیانت کر کے نہ کمائے، تو اس کا آدمی خیال رکھنا۔ فما ربحت تجارتهم، اب ان کا یہ تجارت ہدایت کو ایمان کو بیچ کر گمراہی کو خرید لینا، یہ ان کی تجارت ان کو نفع نہ دی۔ آدمی ایمان کو بیچ کر دنیا خرید رہا، دنیا کما رہا، تو پھر اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ آدمی پیسوں کے واسطے وہ سب کچھ قربان کر دیتا، ایمان کو بھی قربان کر دیتا۔ پیسے ملتی بولے تو آدمی شرک کرنے تیار، پیسے ملتی بولے تو آدمی کفر کرنے تیار، لیکن سب کو قربان کر کو ایمان کو بچاؤ بولے تو نہیں کرتے۔ حالانکہ جو چیز
بڑی ہوتی ہے اس کے سامنے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں قربان کرنا. اب ہمیں پیسوں کے واسطے ایمان قربان کر دے گا تو کیا ایمان چھوٹا ہو گیا, پیسے بڑے ہو گئے؟ نہیں, ایمان کو بچانے کے واسطے پیسوں کو قربان کر رہی تو سمجھو کہ جب ہمارے پاس ایمان کی کچھ نہ کچھ قدر قیمت اہمیت ہے, ایمان کو ہمیں بڑا درجہ دی, پیسوں کو چھوٹا چھوٹا درجہ دے کر ہے. نہیں برو تو پھر اس کا اپوزٹ ہے, تو پھر وہی پیسہ, ہمارے پاس ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہمارے پیسوں کے سامنے ایمان کی قیمت خرید ہو گے تو دھول کے سرکار وسائل دیتے ہیں, اس لیے ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں کر رہی. آدمی ایمان پر مرنے کی کوشش کرنا, ایمان پر جینا کوئی بڑی بات نہیں, ایمان پر مرنے کی کوشش کرنا, تو اس کے لیے زندگی بھر محنتیں کرنا پڑتا, زندگی بھر سنتوں کا خیال کرنا پڑتا, ایمانی تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا. اس کے بعد جا کر مرتے وقت میں زبان سے کلمہ نکل سکتا. زندگی بھر کافروں کی نقالی کرتے تھے, ہیروں کے پیچھے بھاگتے تھے, مرتے وقت میں کلمہ آنا کیسے آتا؟ نہیں آتا. زندگی بھر اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرے, ایک سجدہ بھی نہیں کرے, لیکن موت کیسے آنا ہمارے کو؟ سجدے کی موت آنا, ایمان کی موت آنا. زندگی بھر ایک سجدہ بھی کرے نہیں, لیکن نیچے گرے تو بھی ادھر اچھ گرنا بکر بول لیتی, مرے تو بھی ایمان پر مرنا, سجدے کی حالت میں مرنا. کہاں سے مرتی, کہیں کو مرتی؟ اللہ کو تمہاری موت سجدے میں دینے کی اللہ کو کیا ضرورت؟ زندگی بھر دعا کرتے تھے, زندگی بھر نمازاں پڑھتے تھے, تو اب ایک آدمی نماز پڑھنے آ گیا, اگر اس کی موت وہ اسٹیپ کو لکھتا تھی تو وہ نماز پڑھتا پڑھتا مر سکتا. نماز نہیں پڑھتے تو پھر کم موت آتی ایمان کی حالت میں, اسلام کی حالت میں, نماز کی سجدے کی حالت میں کہاں سے آتی ہے؟ اب ایک آدمی ایک کام کرتا سے ہمیشہ, نمازاں پڑھ رہا ہوں ہمیشہ, اب اس کی موت آئی تو بھی نماز کی حالت میں آتی ہے. ایک آدمی ہمیشہ چوری کر رہا, دھوکہ دے رہا, جھوٹ بول رہا, دوسروں کو تکلیف دے رہا, تو اس کی موت آئی تو بھی وہی حالت میں آتی ہے. تو زندگی بھر آدمی کیا کام کرتا تھا تاکہ اس کی موت بھی اسی حالت میں آتی ہے. اس کی موت کے وقت میں اس کی زبان سے وہی کلمے نکلتے, وہ کیا کرتا تھا زندگی میں, وہی جملے وہی کلمے اس کی زبان سے نکل جاتی. اس لیے زندگی بھر آدمی ایمان پر مرنے کی کوشش کرنا, اس پر محنت کرتے رہنا, اس کے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہنا, ایمان پر مرنے کی فکر اور دعائیں کرتے رہنا. خالی فکر دعا سے کام نہیں چلتا, اس پر مضبوط رہنا, جم جانا ایمان پر. ایمان کے بدلے, ایمان کے مقابلے میں ساری دنیا کی چیزیں بہت بے حیثیت ہیں, کچھ بھی قدر قیمت نہیں. دنیا کی چیزوں کی, بادشاہتوں کی, کسی کی کچھ حیثیت نہیں ایمان کے ساتھ. ایمان ہے کچھ بھی نہیں رہتے, لیکن وہ آدمی خوش نصیب ہے. اس لیے ایمان پر جینا, ایمان پر مرنا, اس کی آدمی کو فکر ہو, اور اس کے لیے آدمی محنت میں لگا رہے, اس کے لیے آدمی ویسے حالات بھی بنا کر رکھے. تو یہ فرما ربی تجارت ہو, تو ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو خرید لینا, یہ ان کی تجارت. ایمان کو چھوڑ کر گمراہی کو خریدنا, کفر کو خریدنا, یہ ان کی تجارت نفع نہ دی, کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکی. وما كانوا مهتدين, اب یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے بھی نہیں رہے. تو اس لیے آدمی ہدایت والا بننا, ہدایت یافتہ ہونا, تو اس کے لیے ہدایت کے کام کرنا پڑتا. ہدایت کے کام کرنے کے واسطے اللہ کیا کیا, انسانوں کو ہدایت پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا. یہ تمہارے لیے گائیڈ ہے, تمہیں اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق تم زندگی گزارو تو تمہیں ہدایت پا لیتی. اللہ نے بھی دنیا میں کیا کیا, پیغمبروں کو اللہ بھیجتا رہا. اللہ بندوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے کتابوں کو نازل کیا, پیغمبروں کو نازل کیا. اللہ صرف کتاب نازل کرتا تو پھر اب کتنے دن پڑھ رہے بولو, پڑھنا آنے والے مشکل سے پڑھ رہی, پڑھنا نہ کو بول کر. اب نہیں پڑھنے والوں کا حالت, ان کی حالت کیا ہوتی, ان کو انہوں پڑھ لے کر سمجھ لے کو آگے بڑھنا بولتا, نماز پڑھنا ان کو دیکھ لے بولتا, کتنا مشکل ہوتا. اس لیے سمجھانے کے لیے, اس کتاب کو اللہ سمجھانے کے لیے پیغمبروں کو نازل کیا. اگر پیغمبر صرف نازل ہوتے, کتاب نازل نہ ہوتی, تب بھی مشکل ہوتا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو نازل کیا, پیغمبروں کو بھی اللہ بھیجا اور کتابوں کو اللہ نازل کیا.
دو بھی ہدایت کا ذریعہ. اب پیغمبرہ تو نہیں ہے لیکن پیغمبروں کی ہمارے پاس خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور حضور پر نازل ہوئی کتاب قرآن یہ ہمارے پاس موجود ہے. اگر ہم ان دونوں چیزوں کو قرآن کو اور حضور کی زندگی سنت کو پکڑ کر اپنی زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی کی گاڑی منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے. ورنہ پھر قرآن کو چھوڑ کر حضور کی زندگی اور سنتوں کو چھوڑ کر آدمی جنتی بننا دیندار بننا تو دور کی بات دنیا کا اس کا کام بھی صحیح حلال طریقے سے نہیں کر سکتا. اس لیے آدمی کو قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو پڑھنا سیکھنا اس کی آدمی پہلی فکر کرے گا تو پھر اس کی اندر آنے والی باتوں پر عمل کرتا جائے گا, کرنے والے کاموں کو کرتا جائے گا, نہیں کرنے کے کاموں سے بچتا رہے گا تو پھر وہ آدمی ہدایت پا لے گا. یہ سنتا نہیں, پڑھتا نہیں, سیکھتا نہیں, سمجھتا نہیں تو پھر آدمی ہدایت کہاں پاتا. کون سے کام کرنا معلوم نہیں رہتا, اسے کیا کی کرتا رہتا, آخر ایمان کی باؤنڈری سے باہر چلے جاتا معلوم نہ ہو, یا پھر معلوم ہونے کے بعد بھی اس بات کو جو کام کرنے کا ہے وہ کر نہیں سکتا, چھوڑ کر جو کام نہیں کرنے کا ہے اسے نہیں کرنا تھا کر کو, کرنے کے کاموں کو نہیں کرے سکتا, نہیں کرنے کے کاموں کو کر کو آدمی کیا ہوتا, قرآن پڑھنا نہیں آ رہا, سمجھنا نہیں آ رہا, سننا بھی نہیں ہو رہا اسے, تو آدمی کیا ہوتا پھر ایمان کی باؤنڈری سے کیا کی کرتا کفر کرتا, شرک کرتا, سب کرتا, بدعتا, رسماں رواجاں سب کرتا ان کس کے سفر کرتا تھا کہ کون سی دنیا کے مذہب کے کاموں کو کرتا تھا, وہ مذہب والے کہاں جاتی ان بھی وہاں جاتا, ان کی موت کیسا آتی کہ اس کی موت بھی ویسا جاتی. اس لیے ایمان پر مرنا بولے تو ہدایت پانا بولے تو یہ کتاب کو پڑھنا پڑتا, یہ کتاب کو سیکھنا پڑتا, حضور کی زندگی کو فالو کرنا پڑتا, حضور کی سنتوں کو زندہ کرنا پڑتا, حضور کی سنتوں پر عمل کرنا پڑتا, تب جا کر آدمی تمام باتوں کو سن کر سمجھ کر سیکھ کر یاد رکھ کر عمل کرتا رہے گا تو تب وہ آدمی ہدایت پانے والے انسانوں میں سے ہو سکتا ہے. ورنہ خالی آدمی نماز کو آ رہا جا رہا اسے ایمان ہے چل گیا اس کا, نماز پڑھتی لوگ بہت سارے, نماز پڑھتی بہت سارے لوگ لیکن کفر بھی کرتی شرک بھی کرتی. اب ہمیں دیکھو کیا سمجھانا, نماز پڑھنے لوگ سمجھانا, لیکن ان کی پرائیویٹ زندگی دیکھو, ان کی تنہائی کی اگر زندگی دیکھیں گے تو ان کی زندگیاں گندی ہے, حرام زندگیاں ان کی. تو اس کے لیے ترتیب ہونا, تربیت ہونا. ابھی ایک کتاب تربیت کی کتاب ہے, انسانوں کو زندگی کیسا گزارنا ہے وہ رہنمائی کرنے کی کتاب یہ ہے. اب اس میں جو ہدایات نہیں وہ ہدایت کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی سکسیسفل ہو سکتی ہے, کامیاب ہو سکتی ہے. ورنہ اس کام کو چھوڑ کر ہمیں دنیا کا کام بھی حلال طریقے سے اور صحیح طور پر نہیں کر سکتے. کامیاب نہیں ہوتا کام کو, مکمل اور کمپلیٹ نہیں ہوتا کام کو, انسکسیس ہوتا ہے. اس لیے اس کتاب کو اگر ہم سامنے رکھ کر آگے بڑھتے رہیں گے, اس کتاب میں کرنے والے کاموں کو کرتے جائیں گے, نہیں کرنے کے کاموں سے بچتے رہیں گے, تو آدمی ایک نہ ایک دن کوشش کرتا جیسا آدمی پتھر لے کر مار رہا آم کو, درخت کو, تو ایک نہ ایک دن عاجز پڑنا بول کر آم کیا ضروری نہیں, مارتے ایک نہ ایک دن آم پتھر لگ کر گرتا. تو آدمی ایمان پر بڑھنے کے لیے کتاب کو سن رہا, پڑھ رہا, سیکھ رہا, اس پر عمل کر رہا, کرنے کی باتوں پر کر رہا, نہیں کرنے کی باتوں اور کاموں سے بچ کر رہ رہا, تو پھر اس کی موت جب بھی آئے گی تو حلال موت آئے گی, ایمان کی موت آئے گی. سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کو بیچ کر کفر اختیار کرنے سے, ایمان کا سودا کر کے شرک کو کرنے سے, ایمان کو مال کے بدلے خراب کرنے سے, یا اپنے ایمان کو مختصر زندگی کے لیے برباد کر کے مختصر زندگی کو آرام پانے کے لیے ایمان کو خراب کرنے سے محفوظ فرمائے. ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارا داری کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت پانے والوں میں سے بنا دے, اور اس کتاب کو مرتے دم تک ہدایت کا سامان اور ذریعہ سمجھ کر اس کو پڑھنے کی, سننے کی, سمجھنے کی, اس کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.